روشنی کا سما، عدل کا لا رہا ہے نظام اردگاں، نور ہی نور ہے روشنی کا سما، عدل کا لا رہا ہے نظام اردگاں۔ لاکھ چاہے عدو پیٹھ پر وار کا، پشت پر ہے کھڑا ہر فدائی جواں، لاکھ اورال ہو اور او بیک ہو، بت شکن مرد حق ہے جواں اردگاں، نور ہی نور ہے روشنی کا سما، عدل کا لا رہا ہے نظام اردگاں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اردگاں۔ محترم معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر منگل کو رجب طیب اردگان کی زندگی ہم پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ بات سامنے آئی تھی کہ رجب طیب اردگان کیسے اسکول میں، طلباء میں اور اساتذہ میں مقبولیت حاصل کیے، لیکن اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، ہم اس کو پیش کر دیں گے کہ رجب طیب اردگان تعلیم کے دوران ہی اپنے والد سے گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے اور اپنے بھائیوں کے تعلیمی اخراجات یعنی سال بھر کی کاپیوں، کتابوں، یہاں تک کہ اسکول فیس وغیرہ کے لیے بھی استنبول کی سڑکوں کے کنارے لیمو کا شربت، جس کو ہم نیمبو کہتے ہیں، لیمو کا شربت، تربوز اور کیک وغیرہ بیچتے تھے تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جتنے بھی اسکول کے اخراجات ہیں سب نکل سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کھیل کود کو انسانی صحت کے لیے ضروری سمجھتے تھے اور اس میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ طالب علم کے دور میں ہی فٹ بال کے بہترین کھلاڑی تھے اور اب بھی ان کو فٹ بال سے بہت عشق ہے۔ اگر آپ یوٹیوب میں جا کر رجب طیب اردگان کا نام اور فٹ بال سرچ کریں گے تو وہ ساری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کے کھیل کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ رجب طیب اردگان کو فٹ بال سے کتنا عشق ہے۔ اور دوسری بات، جب مکمل تعلیمی فراغت ہو گئی رجب طیب اردگان کی تو انہوں نے 14 جولائی 1978 کو یعنی 1970 کو آمینہ نامی ایک نیک خاتون سے شادی کی ہے۔ رجب طیب اردگان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، کل 4 بچے ہیں۔ 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام احمد براق ہے، دوسرے بیٹے کا نام اپنے قائد نجم الدین اربکان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نجم الدین بلال رکھا ہے، اور 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام مصرا ہے اور دوسری بیٹی کا نام سمیہ ہے۔ اسلام سے محبت دیکھیے رجب طیب اردگان کو، دین سے محبت دیکھیے۔ جیسے آج کل شادی کے بعد ٹور کے لیے جاتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ ٹور کے لیے جاتے ہیں، پھرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن رجب طیب اردگان کی اسلام سے محبت دیکھیے۔ شادی کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضری دیے، اور بہت تہجد گزار ہے، میاں بیوی دونوں تہجد گزار ہیں۔ ایک جید عالم دین کی زبان سے میں نے خود سنا ہے، وہ جید عالم دین کہہ رہے تھے کہ رجب طیب اردگان کے 28 سال سے ایک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، یہی وجہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ہر حالت میں۔ وہ کیا کیا حالتیں ان پر آئی وہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو ہمت عطا فرمائے، اس کی عمر میں برکت نصیب کرے۔ آپ خصوصی طور پر آج دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو حیران ہیں، پریشان ہیں، جو آنسو بہا رہا ہے وہ ترکی ہے۔
لیکن کیا کرے 2023 تک کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی وجہ سے وہ خود خاموش ہیں لیکن دوسروں کو اکسا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوسروں کے ذریعے جیسے ایک دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے نہیں آ سکتے تو دوسرا دروازہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ترکی نے وہ 2023 تک کے معاہدے کی وجہ سے وہ تو خاموش ہے، وہ تو کچھ نہیں کرا، لیکن دوسرا دروازہ اختیار کیا ہے کہ ایران کو اسی طرح دوسرے ممالک کو وہ ہر اعتبار سے مدد کی امید دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم خود آگے بڑھو، اسرائیل کو سبق سکھاؤ اور فلسطین کے مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے تم قربانی دو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہر اعتبار سے مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ترکی کے عوام کو اور اسی طرح وہاں کے حکمرانوں کو جو اچھے نیک دل حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ رجب طیب اردوغان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہمت دے اور قوت دے۔